يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم۔ ہمارا پہلا جو کوشچن ہے وہ کوشچن ہے کہ شرک کیا ہے، دوسرا کوشچن ہے کہ بدعت کیا ہے۔ شرک کی بنیادی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دینا یا گمان کر لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جب اس کو ہم مزید ان ڈیٹیل میں ڈسکرائب کریں گے تو اس میں شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العادات، یہ اس کی مزید ڈسکرپشن ہے، اس کی مزید ڈیفینیشنز ہیں۔ اب ہر وہ چیز جو ہر وہ خاصیت یا خصوصیت یا ہر وہ نسبت یا ہر وہ تعلق جو صرف اللہ رب العزت کی ربوبیت یا اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ منسلک ہے، اس کو، ان صفات کو اگر ہم کسی غیر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ایون دیٹ کہ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ سر ہمارا جو نیت یا ہمارا جو مقصد یا جو ہمارا پرپس تھا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی تھی، یہ نہیں تھا، یا ہمارا مقصد یا ہمارا مراد یہ نہیں تھا، تو تب بھی وہ شرک ہی کہلائے گا۔ ہدایت دلوں میں اتارنا اللہ کا کام، گناہ بخشنا اللہ کا کام، پیدا کرنا روزی دینا اللہ کا کام، کسی بھی جگہ پر فتح اور غلبہ دینا اللہ کا کام، غوث ہونا یا فریاد کو سننا اور فریاد کو آگے تک پہنچانا اللہ کا کام، نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات، کائنات میں تصرف کا مالک اللہ رب العزت کی ذات، دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ، مریضوں کو شفا دینے والا اللہ، اولاد دینا یا لینا اللہ، بادشاہت، عزت، ذلت، رسوائی اللہ کے سبب، اللہ کے اختیارات ہیں۔ اب ان ساری صفات میں ہم اگر اس کی کوئی بھی چیز غیر اللہ سے منسوب کرتے ہیں تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ شرک۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب دوسری چیز ہے، یہ ان ڈیٹیل بہت لینتھی ٹاپک ہے، ان شارٹ میں آپ کو یہ لکھوا رہا ہوں۔ اب آگے آ جائیں بدعت۔ بدعت ہر وہ نئی اختراع، ہر وہ نئی چیز دین کے اندر پیدا کرنا، خواہ وہ اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت نہ ہو، بدعت کہلاتی ہے۔ بدعت خواہ وہ کتنا ہی خیر کا کام یا اچھائی کا کام کیوں نہیں ہوگا، اگر وہ چیز قرآن پاک میں، احادیث میں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے وہ چیز منسوب نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، وہ خواہ کتنی بھی اچھی چیز ہوگی وہ بدعت کہلائے گی۔ اور بدعت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ وہ خواہ کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی اعلیٰ کام کیوں نہیں ہوگا، اگر قرآن، حدیث اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ بدعت۔